خبردار زنا ایک قرض ہے۔ ایک شہزادی کا سچا واقعہ۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنا چہرہ کھلا رکھو اور تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کی حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا یا بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکھتی پھریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے تما ہو جائے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیکوکاری کی زندگی گزارے، بے حیائی والے کام چھوڑ دے، انہیں چاہیے کہ غیر محرم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ گئی بات کہ اگر کسی نے پہلے یہ گناہ کبیرہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ ہمیں شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔